انہیں ان باغات کا پل دیا جائے گا ان جنتیوں کو، کہ جب وہ پل ان کو دیا جائے گا تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے دو مطلب جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو وقفے وقفے کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے پلوں میں سے پل دیں گے، تو وہ رنگ میں جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے، یعنی تو ایک وقت میں ایک پل دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے، تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے انہیں بطور رزق کے وہ پل عطا کریں گے۔ تو پھر اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا، کہ رنگ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، وہ اتوب ہی متشابہ، کہ انہیں جو پل دیا جائے گا وہ ملتا جلتا ہوگا۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو ذائقے اور لذت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر دوسرا پل جو ہے پہلے پل سے ذائقے میں الگ ہوگا، نیا ہوگا۔ تو یہ جو اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے، تو اس سے مراد ایک مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر وقفے وقفے کے ساتھ جو ہے انہیں پل دیے جائیں گے جو شکل و صورت میں پہلے پل کے برابر ہوں گے۔ تو اس لیے اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے، لیکن جب وہ اسے کھائیں گے چکیں گے تو لذت اور ذائقے کے اعتبار سے وہ پل نیا ہوگا بنسبت پہلے پل کے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے، اس سے مراد کہ جنت میں جو ان کو پل دیا جائے گا وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے ان پلوں کی طرح ہوگا جو پل ہم دنیا میں کھاتے ہیں، جو اللہ کی نعمت کی صورت میں دنیا میں ہم پل جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو جنتیوں کو جب جنت میں پل دیا جائے گا تو شکل و صورت میں وہ اسی طرح ہوں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے جو ہمیں اس سے پہلے یہ دنیا میں ملے تھے، یہ وہی پل ہے۔ لیکن جنت میں ان پلوں کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی، کہیں زیادہ ہوں گی۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ولا خطر على قلب بشر، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں، جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتیں نہ آنکھ نے کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے، نہ کبھی کسی بشر کے کسی انسان کے دل میں جو ہے ان نعمتوں کے خیالات آئے ہیں۔ تو ایسی ایسی جو ہے وہ نعمتوں سے اللہ رب العزت جنت میں نوازیں گے۔ تو جب جنت میں انہیں پل دیں گے تو وہ کہیں گے تو وہ اسی طرح پل ہے، وہی پل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، لیکن وہ ذائقے میں اور لذت میں جو ہے وہ دنیا کے پلوں سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان اللہ لا یسمع بعودۃ، ہاں، اور پچھلی آیت میں ایک بات کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ دنیا میں جنت میں جو اللہ رب العزت دنیا کی بیویاں وہی بھی اہل جنت کو وہی بیویاں ملیں گی، لیکن اس وقت کی جنت کی جو بیوی ہوگی اور دنیا کی بیوی ہوگی اس بڑا فرق ہوگا، بڑا فرق ہوگا۔ یا اللہ رب العزت جو ہے بطور بیوی کی جو انہیں وہ دوشیزیاں عطا کریں گے، یعنی پورے اللہ رب العزت دیں گے تو وہ پاک ہوں گی، پاک اور صاف ہوں گی۔ یعنی دنیا کی بیویاں جو ہوں گی ان کے ساتھ تو مختلف قسم کے مسائل، کبھی سر کا درد اور جو ہے کبھی یعنی وہ حیض و نفاس کی بیماریاں لگنا،
تو اب ان چیزوں میں چونکہ انسان دنیا میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن جو جنت کے لیے جو اللہ رب العزت انہیں بیویاں عطا فرمائیں گے تو بیویوں کے ساتھ نہ حیض کا مسئلہ ہوگا، نہ نفاس کا مسئلہ ہوگا، وہ بالکل پاک اور صاف پاکیزہ بیویاں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان والوں کو عطا کریں گے۔ ابھی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ رب العزت کوئی بھی مثال دے، کوئی بھی مثال دے، بعوضۃ چاہے وہ مچھر جیسی معمولی مثال کیوں نہ ہو، فما فوقہا یا مچھر سے بھی کم تر کسی حقیر چیز کی اللہ مثال دے تو اللہ اس بات سے نہیں شرماتے۔ یعنی کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے، کسی بات کو کھولنے کے لیے اللہ رب العزت اگر کوئی مثال دے معمولی یعنی مچھر جیسی، فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ معمولی، تو اللہ اس بات سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو اللہ مثال دیتے ہیں مچھر یا اس سے بھی کم تر، تو اللہ سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو لوگ مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ تو وہ خوب جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال جو ہے پروردگار کی طرف سے، یہ ایک حق بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے۔ ایمان والے تو اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ رب العزت ایک حق بات کو واضح جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت اس مثال سے کیا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا کیا مطلب ہے اس مثال سے کہ اللہ نے اتنی حقیر مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ رب العزت اس قسم کی چھوٹی مثال سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ اس مثال سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو نافرمان ہے، جو فاسق ہے۔ اب یہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر، جس کے پیچھے انہیں چیلنج دیا گیا تھا پچھلی آیات میں، انہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں ایسی مثالیں ہیں جو حقیر سمجھی جاتی ہیں، مثلا مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، کہ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو پھر خدا کے کلام میں ایسے حقیر اور معمولی چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اعتراض جو ہے بڑا ہی بتکا اعتراض ہے، کیونکہ مثال جو ہے وہ ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ جس طرح مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ عنکبوت میں کفار کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یعنی جن لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو
جو ہے وہ معبود بنا لیا، اپنے وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسی لوگوں کو جو ہے یعنی معبود بنایا دنیا میں کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اب مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے کہ جتنا بڑا بھی جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہو، لیکن جیسے ہی اس کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح مکڑی کے جالے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ معبودان باطلہ انہیں کوئی بھی خیر نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مثال اللہ رب العزت جو ہے کسی حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے اور اس کے لیے مثال بھی اسی طرح جو ہے وہ لائی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا جو انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا، یہ قرآن کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہی تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے تم بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو یہ تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ یہ ہر عقل والی کی مناسبت سے اس کے ساتھ جو ہے یہ قرآن بات کرتا ہے۔ البتہ یہ جو قرآن، یہ جو مثالیں ہیں، اس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت حق بات کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور اس سے پہلے جو ایک آیت کی آخری تشریح کی وما يدل به الا الفاسقین، یعنی کہ قرآن کریم کی جو یہ آیات ہیں اس سے فاسق کے علاوہ جو ہے فرمانے کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے ضدی لوگ کہ جن کے سامنے کوئی بھی دلیل جو ہے وہ کرامت نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہے پھر ایسی مثالوں سے وہ گمراہی پکڑ لیتے ہیں، باقی جو ہے ان کے علاوہ ان سے ہدایت ہی پکڑتے ہیں، گمراہ نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ سے کی ہوئی عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ گمراہ لوگ کہ جن کے سامنے دلائل کرامت نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس وعدے کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جو پیچھے کفار کا جو تذکرہ آیا ہے، تو ہم تمام انسانیت میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کرنا چاہا، اور اس وقت اور ان کی پشت سے جتنی انسانیت میں قیامت تک پیدا ہونا تھا، ان تمام سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ وعدہ لیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ وہ جو وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں۔ تو اس وعدے کا اللہ رب العزت یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں، قریبی رشتے ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا، یہ ان کو توڑتے ہیں
اور فساد مچاتے ہیں تو یہی لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، کیونکہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارا مطب روحانی ہے، اور ہم سب جو ہے وہ مریض ہیں۔ قرآن کی ہر آیت، جس طرح کی اس آیت میں کہا گیا کہ چھوٹی سی حقیر کی اسی مثال سے بھی جو ہے وہ ایمان والے اس سے یعنی ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے جو ہے حق بات کو واضح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ مطب روحانی ہے، اور ہم سب مریض ہیں۔ قرآن کی ہر آیت میں ہر مرض کا علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ہر آیت سے حق کو ہمارے اوپر اشکارا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت مولانا عارف حسن صاحب کا بیان ہم سب سن رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور وسیع پیمانے پر ان کو اور ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ ایم ڈی خان صاحب آپ دعا فرما دیں۔ جی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللہ رب العزت ہمارا یہ اکٹھے ہونا، ذکر کرنا، جو بیان ہوا، اللہ پاک یہ سب کچھ اپنی بارگاہ کی دست میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت۔ اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کو صحت کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے، یہ فیض، یہ نسبت قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ اسلامک سینٹر کے لیے عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم آمين۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ عزیز عظیم، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔